اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انسان جب مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا وجہ بتائی ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ موت برحق ہے اور ایک دن واقعی مر جانا ہے، لیکن پھر بھی اگر کبھی خوش قسمتی سے ہم میں سے کوئی کسی بڑے حادثے یا بیماری سے بچ جاتا ہے تو ہم سب خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو جان تو بچ گئی، لیکن اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی چل بستا ہے ہم سب اس کے غم میں گھڑی بھر کے لیے غمگین ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن پھر اپنی روزمرہ زندگی کی مصروفیات میں سب کچھ بھلا کر پھر سے دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت کی گھڑی کو یاد رکھنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ سائنس بھی اس کا جواب نہیں دے سکی، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ مسلم اور ابن ماجہ کی روایات کے مطابق حضرت ابو سلمہ کا جب آخری وقت آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ اپنے آخری سفر کی تیاریوں میں تھے۔ پردے کے دوسری طرف عورتیں رو رہی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ جب حضرت ابو سلمہ کا دم نکل گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو تلقین فرمائی کہ میت پر بین کرتے ہوئے اپنے لیے بد دعا نہیں کرنا بلکہ بھلائی کی دعا مانگیں، کیونکہ فرشتے میت کے اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سلمہ کے لیے یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے، ہدایت یافتوں یعنی اہل جنت میں ان کا درجہ بلند فرما دے، پسماندگان میں ان کا قائم مقام ہو جا، اے رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت فرما دے، قبر میں ان کے لیے کشادگی کر دے اور اسے منور کر دے۔ حضرت ابو سلمہ سابقون الاولین صحابہ کرام میں سے تھے۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سلمہ کی نماز جنازہ کے دوران پہلی بار 9 تکبیریں کہی تھیں۔ دوستو موت برحق ہے، کب اور کیسے آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کی قدر کریں اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔